دونوں سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھا جاتا ہے؟ رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں؟ سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ سجدہ میں نظریں کہاں رکھنی چاہیے؟ یہ سب اس ویڈیو میں سکھایا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ رکوع سے کھڑے ہوئیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہوئے، اور پھر ربنا لک الحمد پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اور سجدے میں جانے کی جو ترتیب ہے وہ سب سے پہلے گھٹنے زمین پر ٹکائیں گے، اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھ رکھیں گے۔ جس جگہ پر ہم نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر ہمارے ہاتھ رکھنے ہیں۔ ہم نے ہاتھ رکھنے کے بعد پہلے ناک زمین پر رکھنی ہے، اس کے بعد پیشانی زمین پر ٹکانی ہے۔ اب میں کر کر دکھاتا ہوں یہ طریقہ، اسی طریقے سے ہم نے سجدہ کرنا ہے اور یہی مصنون اور اہم طریقہ ہے۔ سجدے میں جاتے وقت ہم نے کمر کو نہیں جھکانا، پہلے پورے جسم کو نیچے لے کر جانا ہے، اس طریقے سے۔ ایسے نظریں ہم نے اپنی سجدے کی جگہ پر رکھنی ہے اور یوں پہلے جسم کو نہیں جھکانا، یعنی سینے کو پہلے نہیں جھکانا، پہلے یوں سیدھا اس طریقے سے ہم نے نیچے جانا ہے۔ میں کر کے دکھاتا ہوں اس طرح۔ پھر ہم نے اپنے سجدے کی جگہ پر ہاتھ رکھنے، پھر ناک زمین پر رکھنی ہے، اس کے بعد پیشانی۔ اور سجدے سے اٹھنے کی ترتیب بھی یہی ہے، سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھیں گے۔ رکوع سے کھڑے جو ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں۔ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر تسبیح پڑھیں گے، ربنا لک الحمد، یعنی اے ہمارے رب تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اب ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد آرام سے سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدہ میں جانے کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر ٹکانے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس جگہ ہم نے سجدہ کرنا ہے، یعنی جس جگہ ہماری پیشانی، ہمارا چہرہ آئے گا زمین پر، اس جگہ پر ہم نے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں، اور ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ بالکل سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، یوں ٹیڑھا نہیں ہونا، سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے زمین پر۔ اور پھر اس کے ہاتھ رکھنے کے بعد ناک ہم نے زمین پر رکھنی ہے، اور پھر پیشانی، اور ناک جو آئے گی، دونوں ہاتھ جہاں ہمارے ہاتھ آئیں گے، ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھوں کے درمیان میں ہم نے اپنی ناک رکھنی ہے۔ پھر 3 بار سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جانا ہے۔ یہ دونوں سجدے کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے، اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سنت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرماتے تھے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، لہذا اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھا جائے؟ دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے کہ بندہ بیٹھنے کی مکمل حالت میں آ جائے، یعنی اطمینان ہو جائے کہ میں بیٹھ گیا ہوں، اطمینان سے بیٹھے پھر سجدے میں چلا جائے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار کم سے کم اتنی دیر بیٹھا جائے کہ جتنی دیر میں ہم 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھینچ کر اس طرح لگا 2 سے 3 سیکنڈ، اتنی دیر کم سے کم بیٹھا جائے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ۔ دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کی ترتیب بھی یہی ہوگی کہ پہلے زمین سے پیشانی اٹھانی ہے، اس کے بعد ناک اٹھانی ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پر رکھنے ہیں، اور گھٹنوں پر اپنا پورا وزن دے کر زمین کا سہارا نہیں لینا، گھٹنوں کا سہارا لے کر ہم سیدھا کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دوسری رکعت کا طریقہ سکھائیں گے کہ کہاں سے دوسری رکعت
شروع کی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا رکوع سے سجدے تک کا مکمل عمل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فیضان دین آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ کا نماز کے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ علم، عمل، اصلاح، فیضان دین آفیشیل۔ Subscribe to my channel.